बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। दज्जाल निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। याजूज माजूज जब आएंगे तो वो तमाम जानवरों को मार डालेंगे और फिर उनको खा कर दरिया और समुद्रों का सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने जो भी इंसान आएगा वो उसके टुकड़े टुकड़े कर कर ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़बर मिलेगी तो वो याजूज और माजूज के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। दज्जाल के निकलने के कितने दिनों बाद याजूज माजूज आएंगे। नाजरीन, एक एक करके 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन इतने बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर कहा जाए ये इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह ज़मीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते ज़मीन भी नज़र ना आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूनखार जानवर इंसान याजूज माजूज फैले दिखाई देंगे। ये इतने कद्दो काठ से ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से ज़्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूनखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर उनका गुज़र किसी नदी के पास से होगा तो ये उसका सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसकी पूरी की पूरी दीवारें चट कर जाएंगे। सामने कोई दरख्त नज़र आएगा तो उसे मिनटों में खा देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज़ को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे। अगर इनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हज़ारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसको खा कर ख़त्म कर देंगे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई ना कोई आजमाइश की चीज़ पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीज़ों में दज्जाल और याजूज माजूज वग़ैरह शामिल हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज और माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है। वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए वबाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरी मज़हबी किताबों में भी मिलता है कि दुनिया ख़त्म होने से पहले एक ऐसी खूनखार कौम लोगों के बीच से निकलेगी जो सभी चीज़ों को तबाह व बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है, जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए लोगों की नज़रों से छुपा कर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया। लेकिन जब क़यामत से पहले उनके निकलने का वक्त आ जाएगा तो यही याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा कर देंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वीं और 7वें पारे में याजूज और माजूज का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वाक़े में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फ़तह करने वाला नेक बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जब सफ़र करते करते यूरोप के तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें दो पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नज़र आई। उस कौम में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। लेकिन जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफ़ें हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बताईं कि ए बादशाह सलामत, आप जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ के इस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर आकर हमारी सारी चीज़ों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इसलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ी फ़ौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसी दीवार बना दें जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सकें। उस कौम ने कहा, ए बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले में आपको मुआवजा भी देने को तैयार हैं। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मुआवजा लेने से इनकार करते हुए कहा, नहीं मेरे उम्मत, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, वो मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं तुम्हारा ये काम करने को तैयार हूँ। लेकिन इस काम में तुम लोग मेरा पूरा साथ देना। सारी कौम तैयार हो गई और फिर हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर लोहे की बड़ी बड़ी स्लेटें बनाई गई
اور انہیں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے زمین میں بہت گہرا کھدوا کر اندر سے ایک بہت مضبوط دیوار بنانا شروع کر دی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اس طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئیں اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا، اے لوگو، تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان 2 دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج اور ماجوج کی لاکھوں کی تعداد میں مل کر اسے توڑ نہ سکے۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج اور ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کی اس دیوار کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اس دیوار کو توڑتے ہی رہتی ہے، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر اسے وہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا، چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی اور پھر اگلے دن یاجوج اور ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی اور ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے، اور اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا تو ان کا سردار حکم دے گا، اب ہم عثمان والوں کو بھی قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی فوج عثمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دے گی اور اللہ تعالیٰ نے ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا، تو یاجوج اور ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے عثمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی اور ان کے دانت و ناخت جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سے سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہوگا، وہ ایسے بھوکے ہوں گے، سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاجوج اور ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے، جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت ہی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔
لیکن تب اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے، تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہو تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو ناظرین، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا نجات عطا فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سب ہی کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کے بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ عثمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں لے کر جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی، اور ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بولا بالا ہوگا، لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کی 20 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔